تم شہری کو نہیں جانتی، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، پھر چاہے اسے جتنی بھی تباہی آ جائے۔ میرب نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر شمائندہ کو خود سے الگ کیا اور ذرا مضبوط ہو کر اسے سمجھایا۔ شمائندہ تو آنکھیں پھاڑے میرب کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ میرب اس کی مدد کرنے آئی ہے، اسے وحشی انسان کے چنگل سے نکالنے آئی ہے، پر میرب تو اس کے حوصلے مزید پست کر رہی تھی۔ وہ تو خود شمائندہ کو گہرے کنویں میں کودنے کا کہہ رہی تھی۔ شہزی دیکھو، نکاح ہونے کے بعد نہ ہم نہ تم اپنے گھر والوں کو کچھ بتانا، ہم سب مل کر شہری کا غصہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ وہ پھر سے تمہارے گھر والوں کے پاس رشتہ لے کر جائے گا، انہیں منا لے گا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا لے گا۔ کسی کو اس نکاح کا پتہ نہیں چلے گا، تمہارے گھر والوں کی عزت بھی بچ جائے گی اور ان کی جان بھی، ورنہ ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہے گا۔ شہری غصے میں کسی کی نہیں سنتا، وہ کچھ بھی کر ڈالے گا۔ میرب نے شمائندہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ خود بھی اپنے آپ پر مشکل سے قابو پائے ہوئے تھی۔ میرب شمائندہ کے پاس بیٹھی کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ بالآخر شمائندہ نے اپنی قربانی دے کر اپنے رشتوں کے تقدس، ان کے مان، ان کی عزت کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرب نے اٹھ کر شاپنگ بیگ صوفے سے اٹھایا اور اس میں سے انتہائی خوبصورت لائٹ پرپل اور پنک کلر کے کمبینیشن کی لانگ فراک نکالی اور شمائندہ کی طرف بڑھائی۔ شہزی یہ پہن لو، شہری مولوی کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ میرب نے شمائندہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، میرو آپی، سجا سنوار کر ضرور قربانی دینی ہے، اگر دینی ہی ہے تو کفن ہی لا دیں، مجھ پر اب وہی سوٹ کرے گا۔ شمائندہ نے درد سے چور لہجے میں کہا، آنسوؤں کو بھی بریک لگ چکی تھی۔ شمائندہ کی بات سن کر میرب کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ رہنے دو اب کپڑوں کو، مولوی اور گواہ آ رہے ہیں، تم بس یہ کام والا دوپٹہ اس پر اوڑھ لو۔ میرب کو جواب دینے سے پہلے شہریار نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شمائندہ کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر اس شخص کا حشر کر دے، مگر اتنی ہمت وہ کہاں سے لاتی۔ شمائندہ چپ چاپ پیٹ پر نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میرب نے فراک کے ساتھ والا دوپٹہ نکال کر شمائندہ پر گھونگھٹ کی صورت میں اوڑھ دیا اور شمائندہ کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ شہریار بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو ساتھ لیے ساتھ علی حمزہ کے علاوہ شہریار کے 3 اور دوست ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے اور سبھی کمرے میں موجود صوفے اور کچھ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آج شمائندہ کو سب سے زیادہ اپنے پیاروں کی ضرورت تھی، پر آج اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا جو اسے حوصلہ دیتا، سنبھالتا۔ وہ شدید زلزلوں کی زد میں تھی، اسے اپنا آپ کسی دلدل میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ شہریار نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ شمائندہ حیات ولد حیات احمد، آپ کو شہریار احمد ولد واجد احمد کے نکاح میں حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کی آواز تھی یا گویا کوئی بھڑکتا ہوا لاوا جو شمائندہ کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ کپ کپاتے ہونٹ، خاموش ویران آنکھیں، کانپتے ہاتھ، خوفزدہ چہرہ لیے وہ مکمل بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر شہریار کے علاوہ سب کو اس کی ذات پر ترس آ رہا تھا۔ شمائندہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ بھی کوئی ڈراؤنا خواب ہو، کوئی بھی آ کر اسے جھنجھوڑ کر نیند سے جگا لے، یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کسی صورت اس افاق شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ شمائندہ کی آنکھیں خاموش ہو چکی تھیں، پر دل رو رو کر خدا سے فریاد کر رہا تھا، یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے یا کوئی آزمائش؟ اے میرے مالک، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ وہ گمسم بیٹھی مسلسل دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ وقت قیامت سا تھا۔ مولوی صاحب نے آنکھوں سے شہریار کو اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ لڑکی کچھ بول نہیں رہی، کچھ کرو۔ شہریار نے مولوی کا اشارہ سمجھتے ہوئے کھنکار کر میرب کو اپنی جانب متوجہ کیا اور آنکھوں کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ شمائندہ کو ہلاؤ۔ میرب نے شمائندہ کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، مگر شمائندہ جوں کی توں بیٹھی ہی رہی۔ میرب نے پھر شمائندہ کو کندھے سے پکڑ کر ذرا سا ہلایا تو وہ جیسے اپنے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔
شمائندہ کی آنکھوں میں عجیب سا درد امڑ آیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر گھونگھٹ میں سے سامنے پڑے ٹیبل کی جانب دیکھا، جس کے پاس صوفے پر شہریار اور اس کے دوست بیٹھے تھے اور ٹیبل پر مٹھائی کے کئی ڈبے رکھے گئے تھے۔ شمائندہ کو ٹیبل کی جانب تکتے دیکھ کر شہریار نے پستول نکال کر ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی 3 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے پکڑ کر گھمایا۔ شہریار کی نظریں گھونگھٹ میں چھپی شمائندہ پر جمی تھیں۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں اتری تھی، پر وہ اپنے آپ پر بمشکل قابو پا گیا۔ شمائندہ نے پستول دیکھا تو وہ اندر تک کانپ گئی۔ وہ شہریار کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ شہریار کی دھمکیاں اسے یاد آنے لگیں۔ وہ اپنے پیاروں کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شمائندہ نے گھونگھٹ سے ہی امید بھری نظروں سے پاس بیٹھی میرب کو دیکھا، جو شمائندہ کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر نظریں جھکا گئی۔ وہ بھی شہریار کے سامنے بے بس تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پیاری سی معصوم سی دوست کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے وہی الفاظ شہریار کے کہنے پر پھر سے دہرائے۔ شمائندہ حیات ولد حیات احمد، آپ کو شہریار احمد ولد واجد احمد کے نکاح میں 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ شمائندہ نے نظریں جھکا کر ہار مانتے ہوئے بے بسی سے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ لڑکھڑاتے لفظوں کے ساتھ جواب دیا۔ شمائندہ کو آج اپنی آواز بھی اپنی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ جواب دینے کے ساتھ ہی شمائندہ کی آنکھوں نے اپنی خاموشی توڑی اور وہ ساروں قطار اپنی بے بسی پر ماتم کرنے لگی تھی۔ مولوی نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے۔ شمائندہ نے اپنی پھنستی اور ڈری سہمی آواز کے ساتھ دونوں بار ہی جواب دیا۔ شمائندہ کی آواز سے اس کی کرب کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر اذیت میں تھی۔ علی نے اٹھ کر پین اور رجسٹر شمائندہ کی جانب بڑھایا اور اسے بتایا کہ اسے کہاں دستخط کرنے ہیں۔ شمائندہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پین تھاما اور جہاں علی نے اسے کہا وہاں اس نے دستخط کر دیے۔ علی نے رجسٹر شمائندہ کے سامنے سے اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ کسی بڑے بھائی کی طرح شمائندہ کے سر پر رکھا۔ میرب کے ساتھ ساتھ علی، سعد اور حمزہ کے اندر بھی ایک ہوک اٹھی تھی، پر وہ سب لب بھینچتے چپ چاپ شہریار کے بتائے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے شہریار سے اجازت لی اور اس سے بھی نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ علی اور حمزہ شمائندہ کی طرف سے گواہ بنے تھے، جبکہ سعد اور شہریار کا ایک اور دوست شہریار کی طرف سے گواہ بنے تھے۔ نکاح کے تمام امور سر انجام پانے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سوائے شمائندہ کے۔ میرب نے دعا میں اپنی بے بس دوست کی خوشیاں مانگی۔ علی نے اپنے دوست کے لیے ہدایت طلب کی۔ سعد نے ان دونوں کے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا کی۔ حمزہ نے شمائندہ کے شہریار کے غضب سے بچنے اور صبر کی دعا کی۔ دعا کے بعد مبارک ہو کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص خوش نہیں تھا سوائے شہریار کے۔ وہ جیت گیا تھا، فتح سے مسرور لہجہ تھا اس کا۔ اس نے رونت ڈالا تھا کسی کی خوشیوں کو، کسی کی خواہشوں کو، کسی کی ہستی کو۔ شمائندہ کو اب بھی سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگ رہا تھا، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں شمائندہ حیات سے شمائندہ شہریار ہو چکی تھی، اور اس دوران اسے اپنے ارد گرد کوئی بھی اپنا نظر نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان گڑیا ہے جس کے ساتھ ایک شخص بے دردی سے کھیل رہا ہے۔ وہ تو آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد شہریار کے ایک دوست نے اٹھ کر سب لڑکوں کو مٹھائی کھلائی۔ شہریار نے ایک موٹی رقم مولوی کو تھمائی اور سارے لڑکوں کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرب شمائندہ کے کانپتے وجود سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے شمائندہ کے اوپر سے گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کا حجاب پہلے جیسا ہی لپٹا ہوا تھا۔ میرب نے شمائندہ کو اپنے گلے لگایا تو اس کا رہا سہا شبد بھی جواب دے گیا اور وہ پوری شدت سے رو دی۔ اس کی زندگی اسے کچھ ہی لمحوں میں کس موڑ پر لے آئی تھی، یہ حقیقت تو رات آئے ڈراؤنے خواب سے بھی
زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس نے تو یہ اپنے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ جس شخص کے ساتھ ایک لمحے کے سامنے سے وہ کانپ جاتی تھی، وہ شخص اب اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ میرب کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی اسے حوصلہ دیتی رہی اور اسے سمجھاتی رہی، مگر شمائندہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرو آپی، اب تو مجھے گھر چھوڑ آؤ، خدا کا واسطہ ہے، اور امتحان مت لیں میری بے بسی کا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے شدت سے روتے ہوئے بولی، اچھا میں کہتی ہوں شہری سے، میرب نے شمائندہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ تبھی شہریار پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے میرب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تو میرب چپ چاپ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے ہلکے سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے قدموں کی مضبوط چاپ چھوڑتا ہوا بیڈ پر شمائندہ سے ذرا فاصلے پر آ بیٹھا۔ شمائندہ شہریار کی موجودگی جاننے کے باوجود اسی حالت میں بیٹھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ منہ میٹھا نہیں کرو گی؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، شہریار نے روتے پلکتے وجود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے تو سر اٹھا کے نہ دیکھا شہریار کے سوال پر۔ چلو نہ کرو، مجھے کیا؟ شہریار نے کندھے اچکائے۔ دوسری طرف وہی صورتحال تھی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ شہریار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ دوسری جانب وہی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، شہریار نے پھیکے لہجے میں کہا۔ مقابل کی حالت ذرا برابر بھی نہ بدلی۔ اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، کیونکہ تمہیں ابھی آگے اور بھی رونا ہے، کام آئیں گے یہ تمہارے۔ شہریار کے لہجے میں سختی آئی۔ دوسری طرف پہلے جیسا ہی انداز تھا۔ ویسے تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، تم شہریار احمد کی بیوی بن گئی ہو، جس کے سینکڑوں لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو خوشی سے ناچ رہی ہوتی، اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ شہریار کے لہجے میں مزید سختی آئی۔ مقابل کی حالت چونکہ توں تھی۔ شہریار کو شدید غصہ آیا۔ شمائندہ کا اسے نظر انداز کرنا، جواب نہ دینا اسے بھڑکا رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری طرح تمہاری دوسری فرینڈ کو بھی نہ اٹھا لاؤں جو بہت بولتی ہے، وہ غصے والی زینب، پھر دونوں فرینڈز مل کر رونا ایک ساتھ۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ مزہ آئے گا نا؟ شہریار نے شمائندہ کو ہلانے کے لیے دوسرا پینترا آزمایا۔ شمائندہ کے اندر پھر سے ہلچل مچی۔ اتنی گھٹیا سوچ، وہ تو لب بھینچ کر رہ گئی۔ اسے لگا کہ شہریار واقعی ہی زینب کو بھی اسی اذیت سے دوچار نہ کرتے۔ شمائندہ نے سر گھٹنوں پر سے اٹھایا، پر آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ پلیز نہیں، اس کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، پلیز ایسا مت کیجیے گا اس کے ساتھ۔ شمائندہ تو سسکی اٹھی تھی۔ میں اس کے ساتھ کیوں نہ کروں کچھ؟ شہریار نے شمائندہ کے آنسوں سے تر چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ وہ صبح سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آنسوؤں کی رفتار میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ میری دوست ہے، اس کا اس سب میں کیا قصور؟ شمائندہ نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا۔ تمہاری دوست ہے تو میں کیا کروں؟ قصور تو اس کا بھی ہے۔ جاتنی کتنا چلائی تھی اس دن وہ مجھ پر اور ساتھ پر، شہریار نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ وہ شمائندہ کے ڈر میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اسے معاف کر دے پلیز۔ شمائندہ کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ نہیں جی، ویسے تم بھینگی تو نہیں ہونا، اس لیے تو نہیں ہر وقت نظریں جھکائے رکھتی۔ شہریار نے حیرانی سے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا۔ شمائندہ کو جھٹکا سا لگا سن کے۔ وہ اس کے لحاظ کو اس کی کمزوری کا نام دے رہا تھا۔ شمائندہ کی پلکوں نے حرکت کی۔ وہ اٹھی اور آنکھوں پر لگے پہرے کو ہٹایا۔ اس نے شہریار کی جانب دیکھا۔ جیسا نمل نے کہا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ بڑی بڑی براؤن اور انتہائی خوبصورت آنکھیں، سلکی سیاہ جیل سے سیٹ کیے گئے بال، کشادہ پیشانی
اونچی ناک، ہلکی ہلکی پیئر، قدرتی گلابی ہونٹ، گورا رنگ۔ وہ شہریار کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ شمائندہ کے ساتھ سب کچھ اگر اچھے انداز میں ہوا ہوتا تو شاید وہ اپنی قسمت پر واقعی رشک کرتی، فدا ہو جاتی شہریار احمد پر۔ مگر اس لمحے تو شہریار اسے کوئی بھیڑیا معلوم ہو رہا تھا، کوئی ظالم سفاک بھیڑیا۔ وہ شہریار کے چہرے پر نظریں جمائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے، جس نے اس کی ہستی کو اتنی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ شہریار نے بھی اسے پلکیں ہلاتے دیکھا، اور جب اس کی پلکیں اٹھی تو شہریار کے اندر ایک تحریک برپا ہوئی۔ گہری کالی سیاہ آنکھیں جن میں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخی پھیلی ہوئی تھی، بھیگی پلکیں، آنکھوں سے مسلسل گرتے موتی، کیب کی داستان لیے درد بھری آنکھیں جن میں شہریار کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ آنکھیں شہریار کو ساکت کر گئیں۔ اس کی نظر شمائندہ کی آنکھوں پر جم سی گئی۔ وہ مکمل طور پر بے خود ہوا۔ شمائندہ کا باقی چہرہ تو مانوس اس کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ اسے تو صرف اور صرف اس کی دلکش آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں وہ ڈوبنے لگا تھا۔